بیٹے کی لالچ میں میرے شوہر نے پڑوسن سے شادی کر لی جو 40 سال کی بیوہ عورت تھی اور اس کے 6 بیٹے تھے۔ میں نے کہا اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، لیکن پڑوسن بولی میں گارنٹی سے بیٹا پیدا کروں گی، اپنی سوتن بنا لو۔ میں مان گئی۔ پھر 6 ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوا تو میرا نام رخسانہ ہے، میرا تعلق بھاولپور سے ہے۔ میرے والد ریلوے میں کام کرتے تھے۔ میں ابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک لڑکا ٹرین کی پٹری پر بیٹھا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ لڑکا خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گئی، اس سے کہا وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ جائے، ٹرین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس نے میری بات جیسے انسنی کر دی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں ٹرین آ گئی اور میں نے اس لڑکے کو زبردستی پٹری سے دھکا دے کر ہٹایا۔ ٹرین گزرنے کے بعد وہ زور زور سے چیخنے لگا اور بار بار کہنے لگا مرنا ہے مجھے، زندہ نہیں رہنا۔ میں کچھ دیر وہاں اس کے پاس کھڑی رہی۔ وہ اب بھی مسلسل غصے سے مجھے ہی گھور رہا تھا اور بولا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، چاہے میں جیوں یا مروں، تم ہوتی کون ہو مجھے لیکچر دینے والی۔ وہ اب سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں خوش تھی کہ ابا کا انسانیت کی خدمت کا پڑھایا گیا سبق مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک انسان کی جان بچا لی تھی۔ اور پھر میں نے اس سے کہا چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مانا، پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی اور اپنے اماں ابا کو ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے اس لڑکے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال دیا چوری کا الزام لگا کر، اس لیے اسے اپنے آپ سے اور اپنوں سے نفرت ہو گئی، وہ جینا نہیں چاہتا۔ میرے ماں باپ زندہ دل اور انسانیت کا درد سمجھنے والے تھے۔ میری ماں تو باقاعدہ اس لڑکے کی کہانی سن کر رو رہی تھیں۔ پھر کیونکہ میرا بھائی بھی اس عمر میں غصے میں خودکشی کر کے ہم سب کو ساری عمر کے لیے تکلیف میں چھوڑ گیا تھا، اس لیے میری ماں کو شاید اس لڑکے میں اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ ماں نے کہا وہ آج سے ان کا بیٹا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا کوئی نہیں۔ ابا نے اماں کی خوشی کے لیے اسے گھر پر رکھ لیا۔ اس کا نام سہیل تھا۔ وہ ایک مایوس انسان تھا، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی اچھے گھرانے سے ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ اپنا خاندان اور نسلیں اپنی ہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی اصلیت ان کے رویے بتا دیتی ہیں کہ ان کا بے نسلہ ہونا کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں خاندان اچھا ہو تو اس خاندان کے ساتھ لوگ بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اب سہیل ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، بس وہ چپ چاپ سارا دن کمرے میں رہتا یا ارمان ملک کے گانے سنتا۔ مجھے اکثر لگتا یہ بندہ دکھی ہے یا ایکٹنگ کرتا ہے، جو شاید خود کو بھی کوئی ہیرو ہی سمجھتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو سارے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا تھا۔ مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا کہ میرے ابا حرام نہیں کماتے جو تم یوں ان کے پیسوں سے نشے کرتے پھرو۔ وہ تمہیں بیٹا سمجھتے ہیں تو تم بھی شرم کرو اور بیٹا ہی بن کر دکھاؤ۔ اور اولاد اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، نہ کہ ان کی کمائی کھاتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اس نے سگریٹ پیچھے چھپا لی۔ وہ بولا کہ میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں شہر کے راستوں سے نا واقف ہوں، لیکن اگر تم لوگ کوئی نوکری ڈھونڈ دو تو میں ضرور کام کروں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ مجھے اس وقت بھی لگتا تھا یہ بندہ جتنا معصوم نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، لیکن ہم جیسے سادہ لوگ جب تک دھوکہ نہیں کھاتے ہمیں پتہ نہیں چلتا دوسروں کی اصلیت کا۔ پھر ایک برا دن آیا جب میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بچ نہ سکے۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھے بھی ابا کے ساتھ مر جانا چاہیے، لیکن اپنے کتنے بھی پیارے ہوں قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ جن کے مرنے پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ہم لوگ جیتے ہیں پل پر مرنے کے لیے۔ اماں میری بہادر بن گئیں۔
مائیں ہماری خاطر بہادر بن جاتی ہیں، اندر سے جتنی بھی کمزور ہوں، لیکن اولاد کے لیے بہادر ہی نظر آنا چاہتی ہیں۔ میں ہر رات روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ اماں ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، بس اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھی۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی تھیں کہ اسے ہماری آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ ابا کے بعد حالات بھی بدل گئے تھے۔ سہیل روزانہ نوکری کے لیے نکلتا، ناکام لوٹتا۔ آخر ایک دن اس نے ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ وہ صبح کو نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ رات کو دوبارہ 1 بجے رات کی ڈیوٹی کرتا۔ اماں اور مجھے ابا کی پینشن سے جو پیسے ملتے وہ دے کر ہم لوگوں نے گھر کا قرض چکا دیا جو بینک سے لیا تھا۔ گھر گروی رکھوا کر جو سود کے بعد اتنا بن چکا تھا۔ ابا کی ساری پینشن میں ملنے والی رقم اس کی نظر ہو گئی تھی۔ مہینے بعد ابا کی پینشن کے جو پیسے ملتے اس سے اماں میرے جہیز کی چیزیں بنانے لگی۔ ایک دن اماں میرے لیے دلہن کا لباس لے کر آئی اور کہا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، سرخ رنگ کا خوبصورت لہنگا۔ میں نے سوچا میری بیٹی کو بہت اچھا لگے گا۔ تب ہی سہیل وہاں آیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے اس کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اور اماں نے دروازہ پیٹ ڈالا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اماں نے اسے آوازیں دیں، اپنی قسم دی تو اس نے دروازہ کھولا اور اماں کے گلے رکھ کر رونے لگا۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے لگا اس شخص کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو میں روتی ہوں، وہ خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں۔ اس دن سہیل نے بتایا کہ اس کی ایک بہن تھی جو معذور تھی۔ اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب اس کے لیے پریشان تھے۔ تب بھی ہمارے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ میری بہن نے بھی کہا کہ اسے کپڑے لینے ہیں۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے جوڑا لے آئیں۔ وہ دن واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری ماں اس کی نظر اتارتی رہی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی جو ہمارے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم اسے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا پھٹ جانا تھا اور ایسا کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے صدمہ تھا۔ وہ بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کی ایک سہیلی نے بتایا کہ وہ میرے اسی کزن سے محبت کرتی تھی جس کی شادی تھی۔ تب سے مجھے سرخ رنگ سے نفرت ہے۔ میں جب بھی سرخ رنگ دیکھتا ہوں مجھے میری بہن یاد آتی ہے۔ میرا نام بھی میری بہن نے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھیلا تھا۔ میں اور میری بہن اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھی۔ جب میں 12 سال کا تھا تو میرے باپ کی وفات ہو گئی اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے والد جو میرے چچا تھے وہ اب ہمارے گھر میں ساتھ ہی رہتے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب میں 20 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک لڑکی آئی جسے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری ماما کی موت ہو گئی۔ ماما کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ چکا تھا لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی، وہ تھی نادیہ جس کی میں زندگی تھا۔ پھر شادی سے کچھ دن پہلے میرے چچا نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ بہانے سے مجھے ذلیل کرنے لگے۔ ایک دن چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ میری ماں روتی رہی لیکن اس شخص نے ایک نہ سنی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنی منگیتر کو کال کی۔ اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر محبت۔ اب نہ جینے کو دل کرتا اور نہ ہی جینے کی وجہ باقی بچی، اس لیے میں مر جانا چاہتا تھا
لیکن اس دن رخسانہ نے مجھے بچا لیا اور یہاں لے آئی۔ آپ لوگوں سے مجھے اپنوں سے بڑھ کر پیار ملا تھا۔ مجھے لگا میری فیملی اب آپ ہی ہیں۔ اماں نے سہیل کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ بھی اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہیں۔ سہیل ہی اب ہم ماں بیٹی کا سہارا تھا۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی واپس لوٹ کر گیا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ کرے، لیکن اس نے کہا کہ جب اسے ضرورت تھی اس کے سہارے کی، ساتھ کی، تو وہ مجھے چھوڑ گئی، تو اب اس سے مل کر کیا کروں گا۔ تب ہی وہ دن تھے جب مجھے سہیل سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب تک گھر نہ آتا میری نظریں دروازے پر رہتی تھیں۔ سہیل کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ شاید اس سے بے خبر تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ محبت بھی عجیب ہے، جس سے ہو جب تک وہ نہ کرے آپ کو یقین نہیں آتا۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ مجھے اب انتظار تھا کہ سہیل مجھے کہے اسے میرے ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، سہیل بھی کام پر تھا۔ میں روتی پیٹتی باہر گلی میں پہنچی جہاں سناٹا اور اندھیرا تھا۔ میں ننگے پاؤں دروازہ پیٹتی رہی، میری ماں کو بچا لو، میری ماں مر رہی ہے، لیکن شاید کسی تک میری آواز نہیں پہنچی۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا جو میں سہیل کو فون ہی کر دیتی۔ میں واپس گھر آئی۔ یہاں میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسی ہی سیاہ رات پہلے میرے باپ کو مجھ سے چھین کے لے جا چکی تھی۔ فجر کے وقت سہیل آیا اور وہ یہ سب دیکھ کر وہ بھی سکتے میں تھا۔ اس نے بھی ماں کو آواز دے دی، لیکن اب وہ کہاں سننے والی تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سہیل نے مجھے سنبھالا اور کہا صبر کرو، لیکن صبر کرو کہنے سے صبر نہیں آتا۔ ہم لوگ بہت اندازے لگاتے ہیں دوسروں کی ذات کے۔ وہ کتاب بھی کھول دینے کے دعوے کرتے ہیں جن کے بارے میں شاید دوسروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ماں کے مرنے کے بعد کچھ رشتہ دار سہیل کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میرے والدین کو کہتے رہے ایک غیر لڑکے کو بیٹا بنا چھان بین گھر پر رکھ لیا، جبکہ جوان بیٹی بھی گھر میں تھی۔ شریفوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ ایک دن محلے کی ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے کہا جب تک تمہاری والدہ تھی چلو ہم سب بھی خاموش تھے، لیکن اب تم اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی جبکہ تمہارا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ ہم سب نے یہ سوچا کہ اسے کہیں کہ یہ اپنا کہیں اور بندوبست کر لے۔ اس دن مجھے لگا کہ اگر سہیل بھی نہیں رہے گا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ لوگوں نے اب باتیں بنانی شروع کر دی تھیں۔ مجھے بھی بد کردار کہا اور کیچڑ اچھالا۔ میرے خاندان سے میرا رشتہ آیا۔ میری چاچی نے کہا کہ تم شادی کر لو، لڑکا اچھا ہے، اور سہیل کو گھر سے نکال باہر کرو۔ میں نے سوچا جس سے میرے ماں باپ نے اپنے پاس رکھا تھا اسے میں کیسے اس گھر سے نکال دوں۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، روتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ اس رات بہت بارش ہوئی، لائٹ بھی چلی گئی۔ گاؤں میں ایسا ہی ہوتا تھا، بارش آئی نہیں اور بجلی غائب۔ میں برآمدے میں بیٹھی ڈر سے رو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میرا وہی کزن تھا جس کا رشتہ کچھ دن پہلے میرے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا تم اس وقت؟ تو کہنے لگا تم سے ملنے کو دل چاہا تو آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا، اور اندر آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور بولا کہ سہیل کے منہ پر تو دروازہ بند نہیں کرتی، تمہاری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، ہم سب سے چھپ کے تم دونوں عاشقی کا کھیل رچا رہے ہو۔ پھر میرے قریب آیا اور میرا بازو پکڑ کر بولا اس سہیل کو چھوڑو، مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا، اگر اچھا نہ لگا تو پھر سہیل تو ہے ہی۔ میرا خون کھول اٹھا، اس کی بکواس بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں خود کو بند کرنا چاہا۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، میں فرش پر گری، میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں لگ گئیں۔ میں بھاگ جانا چاہتی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ سہیل ہی آ جائے۔ اللہ نے میری سن لی۔ اس دن سہیل نہ آتا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ سہیل نے میرے کزن کو تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا، لیکن اس نے گلی میں شور ڈال دیا اور سارا الزام سہیل پر ڈال دیا اور کہا کہ سہیل اچھا شخص نہیں۔
لوگ بھی بجائے اس سے پوچھتے کہ تم رات کو یہاں کیا کر رہے ہو، ان لوگوں نے سہیل سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو پھر بھی اس سے یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ اس سے محبت ہے۔ میں سہیل سے یہ تو کبھی کہہ نہیں سکی، لیکن اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بھی میری طرح پریشان ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کی، یہ لوگ اپنا کردار چھپانا چاہتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں کل چلا جاؤں گا اور تم اپنے کزن سے شادی کر لو۔ میں نے اسے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں۔ سہیل نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور بولا کہ رخسانہ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، سوچ لو بعد میں پچھتانا مت۔ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ہاں یہ بات تو اس نے سچ ہی کہی تھی۔ محلے کی مسجد میں چند بزرگوں کی موجودگی میں نے سہیل سے نکاح کر لیا۔ تب بھی لوگ خاموش نہ رہے، یہی کہتے رہے کہ دیکھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سہیل اور مجھے اس دن بھی میرے والدین بہت یاد آئے، کاش وہ ہوتے تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ سہیل میرا بہت خیال رکھتا، ہم بہت خوش رہنے لگے تھے۔ سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور شام کو اپنے شوہر کا انتظار، میرا اب یہی کام تھا۔ سہیل بھی کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اسے ایسی بیوی ملی، لیکن کچھ خوشیوں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں کچھ لوگ شفٹ ہو کر آئے۔ ایک دن وہ لڑکی مجھ سے ملنے آ گئی، اچھی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ جلد ہی میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا تو میرا بھی اس لڑکی کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں یہاں آ گئی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے ایک شادی پر جانا تھا، رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس دن ہڑتال کی وجہ سے رکشہ نہ ملا۔ تب بائیک پر ایک لڑکا مجھے دیکھ کر رک گیا اور بتایا کہ آج آپ کو رکشہ نہیں مل سکتا، یا تو بس پر چلی جائیں یا آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا، میں اس کے ساتھ اس کی بائیک پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ پہلے بھی جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا لگتا نہیں تم شادی شدہ ہو۔ پھر ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی تو ہے مگر آج کل تھوڑی پریشان ہوں، اس لیے ڈرائیونگ نہیں کرتی۔ اس نے کہا آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں جی میں وہیں رہتی ہوں، بس فلیٹ کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا ہے، وہ میرا گھر ہے۔ میں نے جواب دیا میں نے یہ ساری انفارمیشن لاشعوری طور پر شیئر کی تھی۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی انفارمیشن دینے سے اس قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا۔ تب تک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں دوبارہ کبھی میری اس سے بات ہوتی بھی ہے یا نہیں، اسے کیا غرض میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ میں جب اس لڑکی کی بائیک سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا آپ میرا نمبر رکھ لیں اور جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں۔ میں بہت خوش ہو گئی، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اجنبی کا نمبر موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں مصروف تھا مگر اس نے کہا کہ آپ مجھے 20 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر آدھے گھنٹے سے پہلے میرے گھر کے باہر آ گیا، لیکن میں حیران رہ گئی، اس کے پاس گاڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے لیے دروازہ کھولا اور کہا کہ حیران نہ ہو، کسی دوست کا احسان لیا ہے۔ میں نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ وہ چلا جائے، میں واپسی پر انتظار کر لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب بھی آپ فری ہوں مجھے کال کر دیں، میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے میری اس سے کافی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں؟
اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھی، لیکن کچھ دن بعد اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب میں اور میرے بچے اکیلے رہتے ہیں۔ شوہر نے اتنا کچھ چھوڑا ہے کہ گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیران تھی لیکن خوش بھی۔ ایک خوبصورت اور جوان لڑکے کو 40 سالہ عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی جب اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کر کے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی کسی بیوہ اور بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ کہنے لگا کہ میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ جب بھی مجھ سے ملتا تو یہی کہتا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میں سچا ہوں، ایک بار بھروسہ کرو میرا۔ یقین کریں، سوچ سوچ کر میرا ذہن سن ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ کچھ وقت دو، ہو سکتا ہے وہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہو۔ میں اپنی پڑوسن کے لیے خوش تھی کہ بیچاری بیوہ ہے اور بچوں کا ساتھ ہے، اچھا ہے جو کوئی سہارا بن جائے۔ وہ اپنا فلیٹ چھوڑ کر اب یہاں آ گئی تھی۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا، بلکہ محلے میں سب گھروں سے اس کا گھر ہی شاندار تھا۔ اس کے شوہر کی دکانیں بھی تھیں جن سے کرایہ آتا تھا۔ ایک دن ہم میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، دونوں میں سخت کلامی ہوئی۔ سہیل نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تمہارے گھر والے تمہیں کیوں نکالتے؟ سہیل نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اگر مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ میں بار بار اسے یہی کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ سہیل نے کہا، تم بکواس بند کرو، میرا ہی قصور ہے، تمہارے بانجھ ہونے کے بعد بھی کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ جیسی محبت پہلے تھی ویسی ہی اب بھی کرتا ہوں، لیکن تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دماغ بانجھ لفظ سن کے ہی خراب ہو چکا تھا۔ سہیل نے کہا، رخسانہ تم ایک نیک پاک باز اور اچھی والی عورت ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن اولاد میرا بھی حق ہے۔ کل کو مر جاؤں تو کوئی میرا نام لینے والا بھی ہو، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے بھی سہیل سے محبت تھی اور یہ سب غصے کی حالت میں میری زبان سے نکل رہا تھا۔ اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ کر دیں، لیکن کیا پتا تھا شوہر خود شیطان ہے۔ کچھ دن میں اور سہیل سرد مہری کا شکار رہے، ایک دوسرے سے بول چال بند رہی۔ مجھے اب ایسا لگتا جیسے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی۔ مجھے ابا اماں یاد آتے، میں دیر تک روتی رہتی، میرا تو اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میں نے غصے سے سہیل سے کہا کہ مجھے ابھی فوراً تمہارا جواب چاہیے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے؟ تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ سہیل اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا اور بولا کہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی۔ کل تک جو لوگ ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے تھے، اب مجھے افسوس کرنے آتے کہ بہت برا ہوا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں روتی رہتی اور یاد کرتی وہ دن جو میرا شوہر صرف میرا ہی تھا، جیسے اس بات سے بھی فکر نہیں تھی کہ اولاد ہو یا نہ ہو۔ سہیل یہی کہتا تھا، میرا یا تمہارا قصور نہیں، بلکہ اب اسے اولاد کی ضرورت بھی ہونے لگی تھی
اور اپنے مرنے کے بعد کسی نام لینے والے کی بھی چاہت تھی۔ میں نے وہ دن بہت مشکل سے گزارے تھے، اور پھر وہ دن آیا جب میرا شوہر میرا نہ رہا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اور دکھ کی بات یہ تھی کہ شادی بھی ایک ایسی عورت سے جو اس سے عمر میں نہ صرف بہت بڑی تھی بلکہ بیوہ تھی اور بچوں کی ماں تھی۔ میں حیران تھی سہیل نے یہ کیا کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران تھی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہی ہماری پڑوسن تھی جو مجھے اپنی محبت کے قصے سناتی رہی اور مشورے مانگتی رہی۔ دل کی عجیب ہی حالت تھی، جس سے محبت تھی وہی بدل چکا تھا اور ایک لالچی شخص تھا میرے ہوتے ہوئے اس عورت سے رابطے میں تھا۔ میری پڑوسن جیسے ہی میری سوتن بنی تو اس نے اپنا رویہ بھی بدل لیا۔ سارا کام مجھے کرنا پڑتا، اس کے بچوں کے کھانے کا خیال بھی میں رکھ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہہ چکا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری دوسری بیوی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ میں سے وہ لوگ میری بات کو ٹھیک سے سمجھیں گے جنہیں یہ پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنے جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، لیکن انہیں ہمارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم تب بھی صرف اس لیے کہ وہ رشتے نبھاتے ہیں کہ وہ صرف ہماری نظروں کے سامنے رہ سکیں۔ میں بھی صرف اسی لیے وہاں تھی اور سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ صبح میری زندگی رک جائے گی جس صبح میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھوں گی۔ اگرچہ دوسری شادی کے بعد میں متنفر ہو گئی تھی، لیکن میں سہیل کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن سہیل نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، بہت جلد مجھے بھی کوئی پاپا کہنے والا آ رہا ہے۔ یقین کریں کہ اس دن ساری نفرت بھلا کر میں اس لیے خوش ہو گئی کیونکہ میرا شوہر خوش تھا۔ میں دل کو سمجھانے لگی تھی کہ اس کا قصور نہیں، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری سوتن نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سہیل نے بچہ میری گود میں دیا تو مجھے لگا سہیل کی اولاد میری ہی تو ہے۔ میری سوتن کو 3 دن ہسپتال رکھا گیا، میں اس کے ساتھ ہی رہی، گھر بھی جاتی، بچوں کو دیکھ کر، کھانا وغیرہ دے کر پھر سے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ اب 3 دنوں میں میرا ایک پاؤں گھر اور دوسرا ہسپتال میں تھا۔ سہیل بہت خوش تھا، سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ میں اپنی سوتن کا بہت خیال رکھتی، گھر کے کاموں کے علاوہ بچوں کو سنبھالتی۔ اس سب کا یہ اثر پڑا تھا کہ اب وہ بالکل ہی آرام طلب بن گئی تھی۔ سہیل کو اس کے ناز نخروں سے فرصت نہیں تھی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ ہر سال میرا شوہر کو میری سوتن ایک بیٹے کا تحفہ دیتی رہی۔ 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ گھر نہیں بسائے گی۔ کچھ حد تک میں اس کی فطرت سے باخبر تھی، وہ ایک مرد کی ہو کر رہنے والی عورت ہی نہیں۔ اب بھی اس کا یہی ایک کام تھا، بن سنور کر نکل جاتی اور شام کو سہیل کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی اور کہتی کہ تمہارے لیے بنتی سنورتی ہوں۔ سہیل کی آنکھوں پر اس نے ایسی پٹی باندھی تھی اسے کچھ نظر ہی نہ آتا۔ ایک دن میں محلے میں ایک سہیلی سے ملنے گئی، ان کے گھر جا کر پتہ چلا کہ اس نے میری سوتن کو اکثر بڑی سی گاڑی سے اترتے دیکھا ہے۔ میں نے سوچا شاید اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس لیے سہیل سے ذکر نہیں کیا، اور پھر مجھے لگتا تھا سہیل کو بتانے کا فائدہ بھی نہیں۔ میرے چاچا کی وفات ہو گئی، میں گاؤں ان کے گھر گئی تھی، جب میرا وہی کزن جس نے مجھ سے بدسلوکی کی تھی میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، لالچ میں آ گیا تھا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ سہیل کے کہنے پہ ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی نہ کر لو، اس لیے اس نے مجھے لالچ دیا، وہ مجھے 3 لاکھ روپے دے گا، صرف اتنا سا ناٹک کر دو تاکہ رخسانہ ڈر جائے اور خود کہے کہ اسے سہیل سے ہی شادی کرنی ہے۔ ان دنوں میری منگیتر کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ غریب لوگ تھے، اس کا علاج کروانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن پچھلے سال شادی سے 2 ہفتے پہلے وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا تھا کہ تم میری بات پہ بھروسہ نہیں کرو گی، اس لیے تمہیں بتا نہیں سکا۔ میری آنکھیں ایسے برس رہی تھی جیسے زندگی بھر کے آنسو ہی بہیں گے۔ ہمارے کچھ رشتے بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی رشتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کاش میرا کزن مجھے وقت پر بتا دیتا، لیکن شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، تب شاید میں واقعی یقین نہ کرتی۔ جتنے دن میں گاؤں میں رہی یہی سوچتی رہی
کہ کیسے سہیل کی شکل دیکھوں گی۔ اتنا بڑا دھوکہ! مجھے اس دن اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن وقت ایسا تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور رہ نہیں سکتی تھی۔ گھر آئی تو پتہ چلا کہ میری سوتن اب اپنے گھر شفٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب سہیل بھی میرے پاس نہ رہتا۔ اسی لیے تو میں اس عورت کو برداشت کرتی رہی کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، لیکن آج مجھے لگا تھا یہ اچھا ہو گیا تھا۔ اب میں خود سہیل کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سہیل اب کبھی کبھار آتا اور چلا جاتا، نہ کبھی رکا اور نہ میں نے روکا۔ ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور رونے لگا کہ میں بہت ظالم ہوں، بہت ظلم کیا تم پہ، لالچ میں اور اولاد کی چاہت میں دوسری شادی کر لی، تمہیں بھول گیا، کوئی حق ادا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ رہی اور میں تمہارے ہوتے دوسری عورتوں سے رابطے میں رہا، مجھے معاف کر دو۔ آج مجھے سزا ملی، میرے گناہوں کی سزا مل گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے تھے، وہ کروائے تو پتہ چلا میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ میں تمہیں بانجھ کہتا رہا، جبکہ میں خود وجہ تھا اس محرومی کی۔ وہ بیٹے بھی میرے نہیں، وہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے اور کسی اور شخص سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے درد سے آنکھیں موندے سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ اس سفر میں کیا ملا تھا ہم دونوں کو؟ صرف دھوکے، مجھے اپنے شوہر سے اور میرے شوہر کو اپنی دوسری بیوی سے۔ میں نے سوال کیا، کیا میرے کزن کو اس دن تم نے بلوایا تھا؟ سہیل خاموش تھا اور میں سمجھ چکی تھی کہ میرے کزن نے سچ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اب تھک چکی ہوں، اچھی اور اتنی بہادر نہیں ہوں کہ مزید برداشت کروں، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ سہیل منتیں کرتا رہا، مناتا رہا، لیکن عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی کہ دھوکہ دینے والے سے بار بار دھوکہ کھاتی رہے۔ میں نے گھر بیچ دیا اور گاؤں آ گئی۔ طلاق کی عدت چچا کے گھر پر پوری کی۔ چاچی مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ جب چاچی نے کہا کہ رخسانہ ہمارا بیٹا بے قصور ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو، میں کیا کہتی کہ کچھ دکھ شاید قسمت میں ہوتے ہیں۔ شادی کے وقت گاؤں میں رواج تھا کہ دلہن کی بہن یا بھابھی دلہن کے ساتھ جاتی ہیں۔ چاچی نے مجھے بھیج دیا اور ساتھ میرا وہی کزن بھی تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میں خوش تھی اپنے کزن کے لیے اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا بھی کی۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ سیانے سچ کہتے ہیں، بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ جب احمد میرے پاس آیا اور بولا کہ رخسانہ اتنا برا کر چکا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے کہوں، لیکن اگر ہو سکے تو معاف کر کے زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کا موقع دے دو، یقین کرو ہمیشہ ساتھ چلوں گا۔ تب میں نے سوچا، جن پر بھروسہ تھا اس نے توڑ دیا، تو اب جس پر نہیں اس کے ساتھ کیا کروں؟ مجھے اپنی چاچی کے مجبور کرنے پر احمد سے شادی کرنی پڑی۔ احمد میری سوچ سے زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے مجھے جینا سکھایا۔ میری خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احمد بہت خوش تھا۔ اس نے عقیقے کی بہت بڑی دعوت کی، سارے خاندان کو بلایا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی تو سوچتی تھی، شاید وہ آزمائش مجھے آزمانے اور زندگی کا سبق دینے کے لیے ہی آئی تھی۔ میری بیٹی جب مجھے ماما کہتی تو سارے غم بھول جاتی ہوں۔ اس شخص کے ساتھ زندگی نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن سہیل سمجھ جاتا تو میرے ساتھ یہ سب نہ کرتا۔ لیکن اب میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔